فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں اپنا پیارا دین اسلام یہ عطا فرمایا ہے، اور اسلام یہ ایک ایسا حسین، ایسا پیارا، ایسا کامل و اکمل دین ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے کے لیے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے اس مبارک دین کے اندر رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، چاہے وہ کردار ہوں، چاہے انسان کا ظاہر ہو، چاہے انسان کا باطن ہو، چاہے انسان کی معاشی زندگی ہو، چاہے انسان کی معاشرتی زندگی ہو، چاہے انسان کی عمرانی زندگی ہو، جس طرح کی بھی زندگی ہو، دین اسلام نے ہمیں اس کی رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور اچھے طریقے کے ساتھ کیسے گزارنی ہے، معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، یہ بھی ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ صفائی، پاکیزگی، نظافت، یہ ہمارے دین اسلام کا ایک ایسا پیارا درس ہے جس کی مثال ہم دیکھیں معاشرے میں تو اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسلام نے ہمیں کیسے احکامات بتائے ہیں، کچھ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گندگی، کوڑا، کچرا، اور میں کیا الفاظ استعمال کروں، پولیوشن جو ہے یہ بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک مدنی گلدستہ بھی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ سلسلے میں آگے چلتے ہیں۔ انسان جو جو ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، ویسے ویسے وہ اس دنیا کے ماحول کو آلودہ بھی کر رہا ہے۔ انسانی ترقی بظاہر تو بہت دلکش معلوم ہوتی ہے، مگر اسی ترقی کے حصول میں جو فضلہ خارج ہوتا ہے وہی اس کے ماحول کو آلودہ کر رہا ہے۔ کہیں کیمیائی فضلہ تو کہیں صنعتی فضلہ تو کہیں دھواں، نہ صرف یہ ہمارے پانی کو آلودہ کرتا ہے بلکہ ہماری فضا کو بھی آلودگی سے بھر دیتا ہے۔ دوسری طرف انسان ہی کی ایجاد کردہ گاڑیوں اور صنعتوں سے پیدا ہونے والا شور بھی ہماری زندگی پر بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔ آلودگی سے ایسڈ رین، اسموگ، پھیپھڑوں کے مسائل، گلوبل وارمنگ جیسے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ آلودگی دنیا میں موسم کی سختی بھی بڑھانے کا سبب ہے۔ کہیں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے تو کہیں اس کا اثر بارشوں اور برف باری کی شدت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کیا ایسا آلودگی سے بھرا معاشرہ بن سکتا ہے مثالی معاشرہ؟ جی حضور، کیا فرمائیں گے آپ؟ آلودگی، پولیوشن، گندگی، کچرے کے ڈھیر، پانی کے جو ہے وہ جوہر اور ابلتے گٹر، اور مثالی معاشرہ کیسے بنے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت ادا ہے، اور خوبصورت اور بڑی مشکبار معطر ایک عادت کریمہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بدبو پسند نہیں تھی، اللہ اکبر۔ اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر صفائی پسند ہے کہ باقاعدہ محدثین کرام نے ایک اصطلاح بنائی ہے، فقہاء کرام نے ایک اصطلاح بنائی، سنت تنظیف، واہ، نظافت کی سنت۔ سبحان اللہ۔ خود اپنے وجود مسعود کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم و تربیت کے لیے جو اہتمام فرمائے جی، وہ، اور جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو سکھائے وہ، جی، نیز اس وقت جانوروں پر سواریاں تھیں، گھوڑے تھے، کھچر تھے، دیگر جانور کی سواریاں تھیں، تو جانور جس طرح آلودگیاں اور گندگیاں ان کے ذریعے، ان کے گندگیاں ہوتی تھیں جی، جو سڑکوں پر ہوتی تھی، تو اس سے بچنے کی جو صورتیں
جی صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعلیم ہوتی رہی، تربیت ہوتی رہی، جس پر انہی باتوں کا حکم حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو، اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کرو، اور تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں۔ تو یہی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پیاری امت کو تربیت ہے۔ جی ورنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا خود اپنے وجود مسعود کی اگر بات کریں تو نہ صرف آپ کی پسینہ مبارکہ سے خوشبو آتی بلکہ آپ کے بول برات سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو یہ تو پورے کے پورے مطلب یہ پورے کے پورے وجود ہی خوشبوؤں سے معطر تھا، بلکہ اتنا معطر تھا کہ کسی نے کیا خوب لکھا کہ عنبر زمیں، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے وہاں ایسا خوشبودار مہکا مدنی ملدی ماحول ہو جاتا، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ اب رہی بات ہمارے معاشرے کی نا، دیکھیں ایک آلودگی اور گندگی اس کے سب کیٹیگریز ہیں۔ جی ہمارے یہاں ڈرینیج کا جو ایک اپنا نظام ہے، اس میں جو ہمارے نالے بیتے ہیں اس میں گندگی اس طرح پھینکنا یہ محلے والوں کا کام ہے۔ جو محلے والے اس کے اندر اپنا کچرا تھیلیاں وغیرہ پھینکتے ہیں اور اس کو بلاک ہو جاتا ہے وہ نالا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہو سکتا ہے میری بات سن کر کوئی بولے گا یہ تو ادارے والوں کا، ادارے والوں کی جو غفلت ہے، ادارے والوں کی جو سستی ہے، ادارے والوں کی جو خیانت ہے، وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں۔ صفائی ستھرائی کا جن کو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو کافی حد تک کمی ہو سکتی ہے، مگر ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے بھی پوری حد تک کمی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ خود ہماری تربیت صفائی ستھرائی کی کم ہے۔ ہم خود بھی جس انداز پر صفائی ستھرائی کا لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے ہم نہیں رکھ پاتے۔ ہمارے گھروں کا ماحول ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمارے باتھ روم کا ماحول ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمارے کچن کا حال ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمارے برتن صحیح دھلتے نہیں ہیں، ہماری انگلیاں صحیح صاف ہوتی نہیں ہیں، کسی سے ہاتھ ملاؤ تو پھر مسئلہ، کسی کے گھر میں جا کر اگر تولیے سے منہ پہنچو تو دوبارہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ عطر نکال کر تھوڑا سا یہاں لگا لیں کہ وہ جو تولیہ کا جو فیضان آیا ہے وہ کتنی دیر تک جاری رہے گا۔ تو اور جو بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ تو میں تنزیہ تو کچھ بات تو کروں گا نا جی۔ تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور چونکہ گھر میں رہنے والوں کی ناک کٹی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو اتنی سمجھ نہیں پڑتی، باہر سے آنے والے کو سمجھ پڑتی ہے کہ پوزیشن کیا ہے۔ کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، وجود سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، پھینک رہے ہوتے ہیں، منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اگر سنتوں پر عمل کرنے والا بھی ہو تو چونکہ اس کی بعضوں کا صفائی ستھرائی کی سوچ اتنی خاص ہوتی نہیں ہے تو اس کی امام شریف سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس کی چادر سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ کوئی کسی کی چادر کھو جائے تو شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہوتا ہو جو ڈھونڈتا ہو جس پہ بدبو زیادہ ہوگی وہ میری چادر ہوگی۔ تو ایسے بھی ہیں کیونکہ خوشبو سے اپنی چادر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ اسی چادر سے جب اپنے ہاتھوں کو پہنچتے ہیں تو کھانے کی کیونکہ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا اس وقت اس کی خوشبو ہوتی ہے، مگر جب بعد میں جب وہ کھانا اپنے کپڑوں پہ لگتا ہے اسے ہاتھ پہنچتے ہیں وہ اس کی بدبو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ مطلب کہ سارا ماحول وہ مہکا رہا ہوتا ہے اپنی چادر سے، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ نفاست و نظافت کا مزاج بنتا نہیں ہے، بننا چاہیے۔ کیسے بنے؟ جب تک یہ بنے گا نہیں تب تک آپ کا یہ جو ٹاپک ہے نا، کیونکہ میں اپنے وجود کے لیے ہی سنسیئر نہیں ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے مثالی معاشرہ کے لیے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں فرد مثالی بننا چاہیے۔ میں تو پڑھے لکھے لوگوں، پڑھے لکھے جو جنٹلمین ٹائپ کے جو لوگ کہلاتے ہیں، جو بڑے مطلب کہ پڑھے لکھے ٹائپ کے لوگ عموماً کہلاتے ہیں، آپ کو بتاؤں کہ جو وہ جوتے اتارتے نا تو ان کے موزوں سے جو بدبو کا بھپکا نکلتا ہے نا، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے موزے سے بدبو نکل رہی ہے۔ چٹکلا بھی باقاعدہ ہوا ہے سب اس میں، تو کہتے ہیں کیمسٹری میں وہ جو ترکیب ہوتی ہے نا، ایک وہ
اگرچہ وہ درست ہے یا نہیں اس پر الگ بات ہے. تو ایک دفعہ کیمسٹری کے لیبارٹری میں یہی ترکیب بنائی گئی کہ مینڈک کو بے ہوش کرنا تھا. اب اس کا درست ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے نا. مینڈک کو بے ہوش کرنا تھا اور جو اینستھیٹک جو کیمیکل دیا جاتا ہے اس سے وہ بے ہوش نہیں ہو پا رہا تھا نا. کیا ترکیب بنانی چاہیے؟ تو ایک اسٹوڈنٹ ہے بنا جو میں بتاتا تھا, اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے قریب کیا, وہ ڈڑم سے بے ہوش ہو گیا. تو یہ کیفیت بھی ہوتی ہے, اور یہ مثال تو اپنی جگہ پر ہے, اپنی جگہ پر, مگر صورتحال ایسی ہی ہوتی ہے. چلو یہ تو موزے والا تھا, اچھا ہے کوئی رومال والا نہیں آیا, ٹھیک ہے. تو یہ حال ہے. مینڈک کو مت مارو کہ مینڈک اللہ کا ذکر کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں کہا یہ بول دینا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اس کا درست ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے, مگر جو یہ مینڈک بایولوجی میں کاٹا جاتا ہے, کیمسٹری میں نہیں کاٹا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. تو جو بایولوجی سبجیکٹ ہے اس میں مینڈک کو ڈائسیکٹ کیا جاتا ہے, اور کیمسٹری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مینڈک کا. اور تو ایسا کوئی بولے گا یہ لگا کر رکھے نا, چلا رکھیے, ان میں کو سمجھتا کہ نہیں سمجھتا. تو یہ میں غلطی کروں تو آپ پکڑ لینا, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, ماشاءاللہ. تو یہ ایسا ہوتا ہے. تو اس میں انسان کی اپنی ذات جو ہے نا وہ نظافت پسند ہونی چاہیے, اس کے اندر وہ سنت تنظیف کو اختیار کرے. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظافت پسندی کا عالم ملاحظہ ہو کہ جب آپ اپنے سر اقدس میں تیل مبارک کا استعمال فرماتے تو بکثرت تیل استعمال فرماتے, تو تیل استعمال کرنے کے بعد آپ ایک کپڑا اپنے سر مبارک پر باندھ لیا کرتے تھے جسے ہم سربند کہتے ہیں, تاکہ اس کی, اور وہ تیل, وہ کپڑا کیا تھا, وہ تیل کو, کیونکہ تیل تو لینا ہے سر کی طرف, اور وہ کپڑا تیل کو نچوڑ لیتا تھا, اپنے اندر جذب کر لیتا تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر ٹوپی شریف اور اس کے اوپر امامہ شریف پہنا کرتے تھے. یہ اتنا مطلب کہ خوبصورت انداز تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. اور تیل کے متعلق تھوڑا سا عشق و محبت کی بات کریں, کیونکہ آج آپ نے تھوڑے آلودگی اور گندگی کا تذکرہ لیا ہوا ہے. تو جب تک اتنی زبردست خوشبو سے مہکتی ہوئی شخصیت اور ذات کا ذکر نہیں ہوگا, ہمیں اپنی گندگی کا بھی احساس نہیں ہوگا. تو اعلیٰ حضرت نے تیل پر ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے, تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اور بال مبارک کی بات چلی تو ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان اداؤں کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے اندر بہت سارے ان اداؤں کو ادا کیا, کیونکہ ایک ماحول عجیب و غریب تھا. اسلام اعلان وہ جو مکے کا جو ماحول تھا, مکہ مکرمہ کا, لیکن اسلام نے ان کی حالتوں میں انقلابی تبدیلی پیدا کی. تو وہی تبدیلی آج ہمیں چاہیے. وہ کسی مفتی خلیل خان برکاتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے چادر و چار دیواری جو کتاب ہے آپ کی سورہ نور کی تفسیر پر, اس کے شروع میں ایک ہیڈنگ دی ہے, دور جاہلیت قدیمہ اور دور جاہلیت جدیدہ. مجھے ان کی ہیڈنگ بڑی پسند ہے. یعنی دور جاہلیت قدیمہ کر دیا اس کو, جو اس وقت کا دور تھا, اور آج اس کی کئی چیزیں نظر آتی ہیں, تو اس کو دور جاہلیت جدیدہ کر دیا ہے. جی میں حدیث شریف پڑھ دیتا ہوں تو بات کنکلوڈ بھی ہو جائے گی, حدیث شریف بھی شامل ہو جائے گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے. ایک شخص کو پراگندہ سر دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں. فرمایا کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے بالوں کو اکٹھا کر لے؟ اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے دھو لے؟ تو اپنی ظاہری جو نظافت ہے, صفائی ہے, اس کے بارے میں بھی دین اسلام نے ہماری سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ایک سے دریافت فرمایا, کیا تمہیں یہ چیزیں نہیں میسر؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت انداز کو دیکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کی کیفیت کو پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہارے اندر یہ پوزیشن نہیں ہے؟ ہاں ہے. تو پھر کیوں نہیں خیال رکھتے ہو اپنا؟ اللہ اللہ اللہ, ہے نا, سبحان اللہ. تو اپنے لباس کو, اپنے وجود کو صاف ستھرا رکھنا اور مہکتا رکھنا یہ مطلوب شرع ہے.
الحمدللہ شریعت کو مطلوب ہے، ماشاءاللہ، بالخصوص وہ لوگ کہ جو تبلیغ کرتے نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ جب ان کے قریب کوئی آئے تو ان کو دیکھ کر قریب آنے کا دل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ ملے تو وہ بدبوئی مطلب سے ناک ہٹ جائے، یا کہیں پر وہ رہ کے جائے تو ہفتہ وہاں سے بدبوئی آتی رہے، کنجی ایسا بھی چوٹی نہ میں ہو۔ دن رات لگا رہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو صفائی اور نظافت کے ساتھ رکھے، جی اسلام و دین کی اس خوبصورت تعلیمات کو۔ مگر ایک بات ضرور میں یہ عرض کر دوں گا، جی ابتدا میں یہ عرض کر دوں، پھر بعد میں آپ مجھے پتہ نہیں کس طرف لے کے جائیں گے، جی کیونکہ ابھی ہم اپنے وجود کی بات کہہ رہے ہیں، پھر آگے ہم اپنی گلی کوچوں میں اور محلوں میں نکلیں گے، جی کہ جب ہم صفائی ستھرائی اور اپنے اندر ایک صاف ستھرے اور اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہاں سادگی مائنس نہیں ہوتی، سادگی، خوبصورتی اور سادگی کو یکجا کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے یہ بالکل اس کے لیے ہمارے لیے ماڈل ہے، رول ماڈل ہے، کہ آپ کی سیرت جیسی خوبصورت کوئی سیرت نہیں، الحمدللہ، اور سادگی ایسی کہ سادگی بھی آپ کی سادگی پہ ناز کرے۔ ماشاءاللہ، اللہ، اللہ، ماشاءاللہ، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس سے مراد سادگی کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ سادگی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ وامل سنت ایک شعر یاد آ رہا ہے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، اور سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں۔ حضور ایک بات، جیسے آلودگی آج ہمارا موضوع ہے، اور گلی محلوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کچرا پھینک رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سفر کے دوران میں نے دیکھا کہ وہ کھا رہا ہے، مونگ پھلی کھا رہا ہے یا کوئی نٹس تھے وہ کھا رہا تھا، اور اس کے جو چھلکے تھے وہ نیچے پھینک رہا تھا، یعنی بالکل۔ تو ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ یہ نیچے کیوں پھینک رہے ہیں، یہ آپ مطلب ایک شاپر کے اندر بھی تو ان کو ڈال سکتے ہیں۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ میں اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں۔ تو یہ آپ کیا کہیں گے، اس طرح کے جملے جو ہمارے لوگ بولتے ہیں، ایک تو ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں، اس کو گندا کر رہے ہیں، اور پھر دوسرا اس طرح کی ناگفتہ بے بات بھی کہہ رہے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ مجھے میرے وطن سے بے حد محبت ہے، سبحان اللہ، میری خواہش یہی ہے کہ میرا وطن رہے، ڈسٹ بن نہ بنے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، اپنے وطن کی سرزمین کو وطن کی سرزمین رہنے دیں، اسے اپنے گھر کا ڈسٹ بن نہ بنائیں۔ اللہ اللہ، میرا ملک اس لیے نہیں آزاد ہوا تھا کہ اب اس کو کچرے کا ڈبہ بنا دیں، اور اپنے کردار کا کچرا اور اپنے استعمال کی چیزوں کا کچرا آپ میرے ملک میں ڈالیں۔ جس نے یہ بات کی ہے اس نے حب الوطنی کا ثبوت نہیں دیا، اس نے اپنے صحیح طور پر پاکستانی ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر سارے ایسے ہی لوگ بھرے ہوئے ہیں، اگر ہم دنیا میں جاتے تو اس سے زیادہ گندگی کرنے والے، بلکہ مطلب کہ یوں سمجھیں کہ میں کیا نام لوں، ایسے ممالک بھی ہیں کہ جن میں جتنی پاپولیشن ہے نا اتنے ان کے پاس باتھ روم بھی نہیں ہے، ان کا تو باتھ روم کا استعمال بھی ان کی سڑکوں پر ہے۔ تو ہمارے ملک میں سچ ایسی کوئی بہت بڑی سچویشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور صفائی والے، ستھرائی والے اور ان چیزوں کو سمجھنے والے لوگوں کی ایک تعداد موجود ہے۔ اس نے اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت نہیں دیا، جی، اس نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ میں وہ پاکستانی ہوں جو میرے ملک کو گندا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہوں۔ تو مجھے تو خیر آپ کی اس بات سے ایک اچھا نہیں لگا۔ اگر مثال طور پر اگر ایسا ہو بھی تو بندہ اپنے ملک کو، آپ اپنی عادت کو اپنے ملک پر کیوں پیسٹ کر رہے ہیں؟ مدینہ اور ہمارے ملک کا ایسا نہ کہا جائے، الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے، بلکہ میں تو عرض کروں کیونکہ گندگی کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ کچرا پڑا ہے، میرے ملک میں ٹھیک ہے کچرا پڑا ہے، اب تھوڑا سا آپ نے چھیڑا ہے میری حب الوطنی کو، آپ نے کچھ تھوڑا سا رنگ بدل دیا، اور الحمدللہ رب العالمین آئی ایم ویری مچ پاکستانی، الحمدللہ، اور میں بڑا ہی مطلب کہ اس معاملے میں اپنے اندر میں ایک سختی پاتا ہوں، مضبوطی پاتا ہوں، کیونکہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں میرے ملک کی سڑک پر، مجھے وہ نظر آتا ہے، کچرا نظر آتا ہے، لیکن شراب کی بوتلیں یوں بکھری ہوئی نظر نہیں آتی۔ لوگ شرابیں پی کر اپنے ایسے ملک جن میں شراب کی اتنی بوتلیں پی جاتی ہیں کہ سڑکوں پر شراب کی بوتلیں نظر آتی ہیں، گندے چیزیں نظر آتی ہیں، ناپاک قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس طرح کی چیزیں میرے ملک کی گلی کوچوں میں نظر نہیں آتی ہیں، کیونکہ وہ مطلب کہ اپنے ملک کی اگر کچھ چیز صاف رکھتے بھی ہیں
تو خود ان کا کردار گندا ہے. میں جن ملکوں کی مثال دیتا ہوں, ہمارا کردار اتنا گندا نہیں ہے ابھی کہ ہم ایسی کوئی بات کریں. ہمارے ملک کے اندر ایسا نہیں ہے نظام. نہیں, یہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں, بڑے پیارے, میں پاکستانی ہوں, مدینہ میں پاکستانی ہوں. میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ میں آتے جاتے ہوئے کچرا میرے سڑک پر نہ پھینکوں. اور میں پاکستانی ہوں. میں ایک ملک میں گیا, مجھے کوئی چیز یا میں کوئی جوس پیا, اس ٹائم پہ کوئی ایسی چیز تھی جو میرے ہاتھ میں تھی, اور اس کا وہ جو ویپر تھا یا ڈبہ تھا, میں باقاعدہ گاڑی پارکنگ پر رکی تھی یا گاڑی سگنل پر رکی تھی, میں گاڑی سے اترا ہوں, اور گاڑی سے اتر کر وہاں ڈسٹ بن میں نے دیکھا تھا, میں نے جا کر ڈسٹ بن کے اندر کچرا ڈالا. میں نے اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا اس ملک میں جا کر. مدینہ ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے. یہی انداز ہمارا بھی ہونا چاہیے. تو یہ جو اس طرح کے ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اس انداز میں جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. غلطی بہرحال غلطی ہی ہوتی ہے. یہاں ایک اور مینٹلٹی بھی ہے نا حضور, کہ بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھی دیکھیں اگر ہم کچرا نہیں پھینکیں گے, اب ان کو کیا کہیں, وہ جو کہنا وہ آپ ہی کہیں. میں چونکہ ایک بات سنی ہوئی ہے تو آپ سے شیئر کر رہا ہوں, اس پر آپ مدنی پھول دیں گے. سب کی فیصلے سناؤ گے, باقی جلات کا کام تو میرے سے کرو گے. فیصلہ میں سنا دوں گا, عمران ڈنڈا دوں گی لینا. اچھا, یہ اس پہ جو کتنے والا جلات ہی کہلاتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ہمیں یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں سمجھانے والے ہیں, ہمیں بتانے والے ہیں, ہمیں گائیڈنس دینے والے ہیں, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کی رہنمائی دینے والے ہیں, ہمارے اخلاق و کردار کی بہتری اور اس کے اندر نکھار کی رہنمائی دینے والے ہیں. یہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے. اور اس پر نگران شورا جیسی ایک شخصیت, شیخ طریقت, امیر اہل سنت کا ایک تراشا ہوا ہیرا, یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. بہرحال نگران شورا کی اپنی ایک عاجزی ہے, اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. یہ حضور جو سوال کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی اگر ہم کچرا نہیں پھینکیں گے تو یہ جو صفائی کرنے والے ٹرین میں رکھے ہوئے ہیں ان کا پھر کیا کام ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. یہ سوچ ہی منفی ہے. مطلب آپ اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کا ثبوت دیں, اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس طرح کو کچرا وغیرہ نظر آئے تو اس کو اٹھا لیا کریں, اور خود گندگی سے بچیں. ہم لوگ بڑی بڑی ایسی آلودگیوں کا سلمان بھائی شکار ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو, اپنے معاشرے کو, اپنی نسلوں کو, اپنے شہر و گلیوں اور گھروں کو آلودہ کرنے سے بچا لیں, تب بھی باہر اتنی آلودگی ہے جو ہماری صحت کو نقصان پہنچا رہی ہے. تو تربیت کریں. اور اس کو تو میں یہی عرض کروں گا, میں شروع سے چل رہا ہوں, جو شاید پہلی رمضان سے ہی اگر میں کہوں کہ یہ درس میں لے کر چل رہا ہوں کہ اس کا میسیج اسکول, کالج اور یونیورسٹیز کے اندر دینا بہت ضروری ہے. مدارس میں الحمدللہ ماحول بہت اچھا ہوتا ہے. دینی مدارس میں, عاشقان رسول کے مدارس میں جاؤ تو ماحول بہتر ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. اگر آپ کالج اور یونیورسٹی میں جائیں تو ان کے جو باتھ روم مختلف عبارتوں سے جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کے اسکول اور کالج یونیورسٹیز کے اندر جتنا کچرا اور گندگی بھرا ہوا ہوتا ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کیوں نہیں ہو رہی ہے. تعلیم حاصل کر رہی ہے قوم, میں اس کا انکار نہیں کرتا, تعلیم حاصل کر رہے, اتنے بڑی بڑی کتابیں اٹھا اٹھا کر بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, لیکن تربیت کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. تربیت کے لیے استاد کو اپنے اندر تربیت کا ماحول پیدا کرنا پڑے گا اور اسے پہنچانا پڑے گا. ہم نے بھی کچھ کتابیں پڑھی ہیں اسکول کالج وغیرہ کی, تو ہمیں بھی استاد ملے تھے ایسے, مگر اچھے استاد ملے ہم کو, ماشاءاللہ تربیت کرتے تھے یار. جی ہمارے پاس میسج پہ سوال ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا موضوع ہے آلودگی, تو اطہر بھائی کو مبارک ہو کہ آپ اطہر ہیں ماشاءاللہ. یہ میسج آیا جی, آپ کے میں نے پڑھ دیا. یہ سوال ہے حضور, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں میں رہنے والے کس طرح یہ صفائی رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ایک گھر والا صفائی کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا. اس پر مدنی پھول عطا فرما دیں. یوں بلڈنگ والے ہوتے ہیں حضور, ایک جیسے بلڈنگ کی سیڑھیاں ہیں ان کو صفائی کروانی ہے, ایک صفائی والا رکھ لیں جو بلڈنگ کی سیڑھیاں صاف کرے گا. اب ظاہر سی بات ہے وہ پیسے لے گا. اب بلڈنگ میں وہ اگر فلیٹس ہیں 10 فلیٹ ہیں, 10 فلیٹوں والے 2 بندے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں, باقی 8 کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے, یونین کروائے اس کی بلڈنگ کی, اس کی صفائی کروائے, ہم کیوں پیسے دیں. نہیں ایسا تو ہوتا بھی ہے بلڈنگوں میں, مگر یہ کہ اب ایسا ہوتا ہے کہ بلڈنگوں میں مینٹیننس وغیرہ ایک ایسا فکسڈ سبجیکٹ ہے کہ لوگ دینے پر مجبور بھی ہیں, دیتے ہیں, اور اس سے مینٹیننس بھی ہوتی ہے, بلڈنگ کی صفائی ستھرائی بھی ہوتی ہے. میں دیکھیں بلڈنگ میں رہیں یا محلے میں رہیں, جی آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں. خود آپ بچوں کی تربیت کریں گے, ڈیفینیٹلی وہ آپ کی تربیت ہی کا نتیجہ ہوگا.
کہ جب وہ چیزیں نہیں پھینکیں گے، وہ گندگی نہیں کریں گے، تو ایسا کہ 2 آدمی صفائی رکھ رہے ہیں باقی 10 آدمی صفائی نہیں رکھ رہے، تو وہ کلچر ختم ہو جائے گا۔ آپ کا جیسے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں نا، تربیت اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے اپنے سلمان بھائی، کہ جیسے گاڑی میں جا رہے ہیں تو بچے عموماً کوئی چاکلیٹ کھا رہا ہوتا ہے، کوئی چپس کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے جو ویپرز ہوتے ہیں بچے پیکٹ تھیلیاں ہوتی ہیں جو اس کی ریپر ہوتی ہیں، تو وہ مطلب کہ وہ ابو یہ کیا کروں، بیٹا باہر پھینک دو۔ اب یہ کہنے کا جب بیٹا باہر پھینک دو، تو ہر گاڑی کے گیٹ کے جو دروازہ ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی وہ ڈرا بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر ڈلوا دیا کریں، اور سیٹ کے پیچھے کور کے اندر ایک جیب سا بنا ہوتا ہے بعض اوقات جو سیٹ کور ہوتے ہیں اس میں ڈلوا دیا کریں، یا کوئی تھیلی رکھ دیا کریں۔ پھر جب گاڑی سے جب اتریں تو پھر گاڑی سے اتر کر آپ وہ اس کو اس کے ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیں۔ بعضوں کی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے مہینے تک اس نے اپنی گاڑی صاف نہیں کی، اس کے صفائی کا ذہن نہیں ہے۔ گاڑی میں بیٹھو تو بدبو آ رہی ہوتی ہے، جہاں پاؤں رکھو تو وہاں کچرا رکھا ہوا، یعنی جہاں پاؤں رکھنے کی جگہ ہے وہ مطلب کہ وہ پائیدان جو ہوتا ہے، یہ پائیدان نکال کر ایک دفعہ جھاڑتے تک نہیں ہے مہینوں تک۔ یار پتہ نہیں کیسی ان کا مزاج ہوتا ہے، کیسی گاڑی چلاتے ہیں، ان کی سیٹوں کے اوپر ڈبے رکھے ہوتے ہیں، سیٹوں پر بوتلیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، عجیب و غریب والے جب، کیونکہ کئی جگہ کسی کی گاڑی میں بیٹھو تو بیٹھتے ہی مطلب کہ خوشبو بھی مہک رہی ہوتی ہے، حالانکہ گاڑی پرانی ہوتی ہے اور صفائی ایسی گاڑی کی ہوتی ہے، تو وہ دیکھیں یہ مزاج ہوتا ہے صفائی کا مزاج۔ جیسے کسی کے گھر میں جانا ہو نا، اور آپ اس کے باتھ روم کو تو بعضوں کا یوز کرنے کا موقع ملتا ہے، باتھ روم میں جب تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی صفائی کا مزاج کتنا ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں اور تو کچن میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے، بعض اوقات کچن کی کچھ چیزوں کا ایسا تھا کہ اپنی کچھ بھی ہابیاں ہوتی ہیں، تو چائے کچھ اپنے ہاتھوں سے بنانے کا زیادہ اپنے کو شوق ہوتا ہے، تو کچن میں بھی جاؤ نا تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یار ان کو یہ صفائی پسند لوگ ہیں نا، تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے، گھر کے اندر اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ کلچر ہے جو ہمارے محلے میں آئے گا، یہی وہ کلچر ہے جو ہمارے شہروں ہمارے ملکوں میں آئے گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول آپ عطا فرما رہے ہیں۔ شرح خواندگی کی بات ہو رہی ہے، یقیناً شرح خواندگی، اور آپ جس طرح اسکول کالج یونیورسٹی میں تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی رجحان عطا فرماتے ہیں، مدینہ زبردست ترکیب ہے، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ مگر میں ایک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یقیناً خواندگی کے اعتبار سے پڑھنے لکھنے والوں کی ایک تعداد ہے جو ان اداروں میں جاتی ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے، ہمارے وطن کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، نہ تو وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے نہ وہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس کا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا تو انڈرسٹوڈ، اس پر نہ واجب تھا نہ فرض تھا، وہ تو جو اپنی جگہ پر ہے۔ دینی تعلیم جو فرض و واجبات کی کیفیت میں، وہ آپ ہم سے کہیں زیادہ جانتے ہیں کہ لوگوں کا اس طرف رجحان کیا ہے، مگر ایک معاشرتی طور پر شعور کا ڈیولپ ہونا، اس کے متعلق سوچ بھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے، پیدا ہوا جن گلیوں، وہی کہہ رہا ہوں نا، جن گلیوں، جن محلوں، جن کوچوں، جن بازاروں میں گیا میں، تھوکنے کا مزاج میرا ہے، پان کھا کے پیک مارنے کا مزاج میرا ہے، اسی پان کی ترکیب بنا کر پھینکنے کا مزاج میرا ہے۔ ابھی آپ نے کھانے پینے کے حساب سے بات کی، اور یہ شاپر جس کا آپ نے ذکر، یہ پولیتھین کا بیگ، یہ تو وہ خاموش قاتل ہے، وہ خاموش قاتل ہے جو فضا میں، ہوا میں، وطن میں اس انداز سے بڑھ رہا ہے کہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا، مجھے اندازہ نہیں تھا آلودگی کے متعلق، مگر آپ کی گفتگو سے مجھے وہ بات ذہن میں آ گئی کہ ہمارے وطن کا جو فضلہ، یہ جو جتنی بھی ڈرینیج آتی ہے اور سمندر کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ سمندر کی طرف آنے والا جو ڈرینیج آ رہا ہے بدقسمتی سے، چونکہ اس میں پولیتھین بیگ کی ایک بہت بڑی تعداد، دیکھیں نا، شاپر تو اب ہم ہر ایک کے ہاتھ میں شاپر ہوگا، یعنی کسی نہ کسی ہماری جیبوں میں بھی کوئی نہ کوئی ننھا منھا سا شاپر نکل آتا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں چونکہ شعور کی وہی کمی ہے، تو پھر ڈرائی جو ڈسٹ بین ہو الگ ہو، لیکوڈ ڈسٹ بین ہو الگ ہو، لیکوڈ چیزیں ان کو الگ ہم ترکیب میں رکھیں، ڈرائی ترکیبوں کو الگ رکھیں، اور اللہ کرے کہ پھر اداراتی طور پر بھی ایسے نظاموں کی ترکیب بن جائے کہ ریسائیکل کرنے کا نظام بھی بن جائے، اللہ کرے وہ صورت بنے۔ مگر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ یہ شعور ڈیولپ نہیں ہو پا رہا، ہم اپنی جگہ پر جو گندگی ہے، آلودگی ہے، اس میں پھیلنے کا سبب بن رہے ہیں۔ جو جتنا یہ سمندر میں ڈرینیج گر رہا ہے، اور اس میں کس قدر منوں ٹنوں ہزاروں ٹن کچرا روزانہ گرتا ہے، اور وہ اس میں جو پولیتھین بیگ ہے وہ سمندر میں جا رہا ہے، اور وہ سمندر میں جانے والے پولیتھین بیگ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ آبی جانوروں کی غذا بن رہے ہیں، وہ مچھلیوں کی غذا بن رہے ہیں، پھر وہ مچھلیاں پھر انڈر مارکیٹ میں آتی ہیں، اور ایسی یعنی مطلب کہ بیماریوں کے متعلق انہوں نے ٹھیک جو ہے وہ فہرست بنا کر دی ہے کہ ان آبی جانوروں کو کھانے کی وجہ سے کہ جن کی غذا پولیتھین بیگ ہے، اب جو بیماریاں جنم لے رہی ہیں وہ بھی اللہ اکبر کبیرہ۔
معاشرتی طور پر ایک سمپل آدمی اسکول کالج یونیورسٹی کا نوجوان ہو یا جامعۃ المدینہ کا نوجوان، یہ پھر کچھ نہ کچھ شعور رکھنے والے لوگ ہیں نا، مگر میرے وطن کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی تربیت کو لینا پسند ہی نہیں کرتے۔ کیوں بات کر رہے ہیں؟ دنیا بھر کے لوگ ہیں اور ان کو شعور کی ضرورت ہے۔ انڈرسٹوڈ، آپ یقیناً انٹرنیشنل اس میں سینیریو میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، میں ابتدائی طور پر جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، ہم اپنی نہیں تو سوچ کے دوسرے مطابق ملکوں میں بہت برا حال ہے، اسے بھی ہوگا یقین، اس سے بھی برا حال ہے۔ مطلب یہ کہ تربیت کرنے کا بھی تو معاملات یہاں ہے، باہر تو بہت برا حال ہے۔ تو تربیت گھروں سے ہوگی، تربیت تعلیمی اداروں سے ہوگی، یہ دو مین جگہیں جہاں پر تربیت ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ تعلیمی اداروں کی طرف جن کا رخ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی کہ ان کی تربیت کے لیے کوئی ایسے مطلب مواقع پیدا کرنے پڑیں گے، گھروں میں ایسا ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ شعور کی آگاہی کے لیے، خیرخواہی کے لیے الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ترکیبیں بنتی ہیں، مدنی چینل پر بھی ماشاءاللہ اس طرح خیرخواہی کی بڑی ترکیبیں بنتی ہیں۔ اور وہی آپ والی بات کہ چونکہ گھر ہے وہی تربیت گاہ سب سے زبردست ہے، ماں باپ کا اپنے بچوں کو یہ تربیت دینا، اور جو دادا دادی نانا نانی بن گئے ان کو بھی مزاجوں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیلی لے کر آنی پڑے گی اس انداز سے کہ یقیناً جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر اب بڑھتا معاشرہ، بڑھتی کیفیات، بڑھتی صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ جہاں اپنی شخصیت میں ہمیں تبدیلی لے کر آنی ہے، گرد و پیش کے ماحول کو، اپنے انوائرمنٹ کو بھی ایسا پیور اور پائٹی سے بھرپور رکھنا ہے کہ دنیا ہمارے لیے ہمیں قابل رشک سمجھے۔ دیکھیے میں تھوڑی سی جو رپورٹس مجھے ملی ہیں تاکہ اس معاملے کی حساسیت کا ہمیں پتہ چلے، دنیا بھر میں آلودگی سے سالانہ 55 لاکھ افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماحولیاتی آلودگی سے عالمی معیشت کو کروڑوں ڈالرز کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ دنیا بھر میں آلودگی کی وجہ سے سالانہ 17 لاکھ بچوں کی اموات ہونے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عالمی ادارہ صحت کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے 17 لاکھ بچے ہر سال موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ بچوں کی ہر 4 اموات میں سے ایک یا اس سے زیادہ غیر صحت مندانہ ماحول کی وجہ سے ہوتی ہے۔ WHO کے سربراہ کا کہنا ہے کہ گھر کے اندر اور باہر کی آلودگی، سگریٹ کا دھواں، آلودہ پانی، ناکافی نکاسی آب اور صحت و صفائی کی ابتر سہولیات ان آلودگیوں میں شامل ہیں۔ آلودگی کے باعث سانس، معدے، کینسر، گردے، دل کی بیماریوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بچوں کی موت کی بڑی وجہ ملیریا، ہیضہ اور نمونیا وغیرہ شامل ہیں۔ سالانہ 2 لاکھ بچے ملیریا کا شکار ہو کر موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں 92% 92% لوگ فضائی آلودگی کا شکار ہیں۔ عالمی ادارہ صحت باب المدینہ کراچی کے بارے میں ہے، کراچی میں ہوائی آلودگی کے سبب سالانہ اموات میں 15,000 کا اضافہ ہے۔ اللہ اچھا، چکن گنیا ہے یا چکن گنیا ہے؟ چکن گنیا۔ تو یہ جو بیماری اس کے پھیلنے کی وجہ بھی آلودہ ماحول اور آلودہ پانی ہے۔ گاڑیاں جتنا ایندھن، دھواں اور کارخانوں سے زہریلی مادوں کے اخراج سے آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے نوٹس میں لینا ہے۔ جو حکومتی ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، مگر جو خیرخواہی امت کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح اپنے اداروں کو اور اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ لوگ اس طرح بیماریوں کے شکار تو نہ ہوں۔ بیماریوں کا شکار میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، آپ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچے، بیماریوں کا شکار ہو کر لوگ جس فضا میں، جس چار دیواری میں اپنا علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں، اس کی صورتحال سے آگاہی، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی اسمیل اچھے خاصے آدمی کو گرا دے۔ آپ کو اس کا تجربہ مجھے اندازہ اتنا تجربہ آپ کی لائن رہی ہے بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ رحمت و آسانی فرمائے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پھر جو جتنا بڑا ہاسپٹل ہے اس کو اتنی زیادہ ہاسپٹیلٹی کی حاجت ہے، اس میں تو ہاسپٹیلٹی کی حاجت ہے مگر اس کو خود ہاسپٹیلٹی کی حاجت ہے۔ وہ ساسیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ڈسپوزیبل۔ آپ کو پتہ ہے کہ یار جان کی بات ہے اور جو اس کے احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ایک ڈسپوزیبل پروڈکٹ کہاں پر واپ ہو، کہاں آئی سی یو، کہاں سی سی یو، کہاں وینٹیلیٹر پر پیشنٹ پڑا ہوا ہے، کہاں آپریشن تھیٹر کا آدمی ہے، ان کے ڈسٹ بن کی پوزیشن ہے،
भाई साहब तबीयत खराब हो जाए इंसान अल्लाह अल्लाह महफूज फरमाए। बात आप बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, तवज्जो भी दिला रहे हैं। यकीनन हम सब की तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। अब देखिए ना, ये छोटी सी मैं चलिए ये तो इदारों की बात है ना। एक सिंपल आदमी 10 रुपए की डिस्पोजेबल सिरिंज खरीदता है, भाई साहब सिंपल एक बात है ना, वो 10 रुपए दोबारा बचा, डिस्पोजेबल सिरिंज कहलाती है ना जो इंजेक्शन लगाते हैं, ये डिस्पोजेबल सिरिंज डिस्पोजेबल है, ओनली वन टाइम यूज, कुछ भी हो जाए इसे डिस्कार्ड करना होता है। मगर हम 10 रुपए बचाने के लिए उसी सिरिंज को दोबारा गर्म पानी में डाल रहे होते, दबा डाल रहे होते, सेबार डाल, यार 10 रुपए का को खर्च ऐसा हो रहा है भाई साहब। अल्लाह ताला रहमत मेरे मालूमात के मुताबिक इस पर बहुत सख्ती से अमल है। सख्ती तो मतलब हुकूमत की तरफ से ना, मगर मैं जो अपनी घर में 10 रुपए की सिरिंज लेकर गया हूँ जिससे पूरा महीना मुझे इस्तेमाल करना है, वो हुकूमत का आके मुझे घर में पकड़ेगा, मेरा मिजाज तब्दील नहीं होता ना ही साहब। वो टिश्यू पेपर का खुद टिश्यू पेपर को टिश्यू पेपर की आदत हो जाती है, क्या हालत होती है। तो हमारा मिजाज तो ये हो गया ना, डिस्पोजेबल ग्लास खुद डिस्पोज होने के लिए भीख मांग रहा होता है कि अब तो फेंक दो मेरे को, अब तो फेंक दो मेरे को, क्या कर। अपने अंदाज में तब्दीली लानी पड़ेगी। और अतहर भाई जिस तरह कह रहे हैं, निगरान शुरा जैसे मदनी फूल दे रहे हैं, इन पर अमल करेंगे तो ही अल्लाह पाक की रहमत से हमारा माशरा मिसाली माशरा बनेगा, वरना तो हाल जो है ना सलमान भाई की बेचैनी को मुलाहिदा नहीं कर रहे कि ये कॉल लेने के चक्कर में और हम इनको स्पेस ही नहीं दे रहे कि आप कॉल ले लें। ये मौजू आपने ऐसा छेड़ा ही सब, मैं माफ कर दें, अब हमें माफ कर दें। अल्लाह अकबर, नाराज हो गए जैसे नहीं एक आदमी। नहीं, मौजू वाकई से नहीं, हम भी तो अपना माहौल अच्छा रखें। जी प्यारे यार, माशाल्लाह, मरहबा जी। कॉल शामिल करते हैं मदीना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद इमरान अत्तारी सगी अत्तार अर्ज कर रहा हूँ, बड़ा ही प्यारा मौजू ले आए और बड़ी ही प्यारी तवज्जो निगरानी शुरा हमें दिला रहे हैं। मैं निगरानी शुरा से ये अर्ज करूंगा कि अमूमन ऐसा देखा गया है कि आस पड़ोस में छोटे मोटे कचरे के लिए इतने बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदनी फूल तो मदीना इस पर भी थोड़ी तवज्जो दिलाए, ताकि जो आपसी झगड़े होते हैं एक छोटी सी बात के लिए, तो इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक प्यारा सा मदनी फूल मिल जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। कचरे पे झगड़े हो जाते हैं, चलो चौके इनू मेरे घर के सामने कचरा डाल दिया, मेरी दुकान के सामने डाल दिया, चौके इनू साइड पे करो, लपेटो इनू, मतलब इसको उठाओ और साइड पे करो। अब वो कहता है तेरे घर दे के रखे हैं, तुम्हारे घर के सामने रखा हुआ है, मेरे घर के सामने रखा हुआ है, तेनू की तकलीफ है भाई, आपको क्या मतलब इस पे मसला है। यूं मतलब वो गुत्थम गुत्था बात का लोग हो ही जाते होंगे जैसे उन्होंने। देखिए सीधी सी बात यह है कि किसी के घर के बाहर कचरा फेंकना या आलूदा करना किसी के घर को दुरान मना अच्छा तो नहीं ना जी, अपने घर के बाहर रखा हुआ है ना, अपने घर के बाहर रखा हुआ है, उसके घर के बाहर तो बेचारे को बदबू जा रही है ना यार। ऐसा तो ना अगर पड़ोसी का कोई तो पड़ोसी का तो ख्याल रखे ना। एक बुजुर्ग के घर में चूहे थे, किसी ने मशवरा दिया बिल्ली रख ले, फरमाया क्यों बिल्ली रखूं, बिल्ली रख ले तो चूहे निकल जाएंगे, तो कहा चूहे तो पड़ोसी के घर जाएंगे, और हाँ तो फिर मेरे घर में सही है, मतलब मैं अपने चूहे पड़ोसी के घर क्यों भेजूं। यानी ये हमारे बुजुर्गों की सोच थी। तो पड़ोसियों को आसानियां मुहैया करें और अपने घर की गंदगी, अच्छा पड़ोसी को तकलीफ नहीं हो रही लेकिन हमारे घर के बाहर भी गंदगी क्यों पड़ी हुई हो, एक मतलब एक डब्बा ही रखना है, डब्बे के अंदर वो उसको साफ करते रहें, सफाई का ख्याल रखते रहें। मदीना जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक आलूदगी से मुतालिक मेरा सवाल ये है कि जो लोग आलूदगी फैलाते हैं उनको क्या गुनाह दिया जाएगा। जज़ाक। देखिए गुनाह सवाब का तो फैसला मुफ्तियान कराम करेंगे, लेकिन इस्लाम और दीन जो है ना इसकी खूबसूरती पर अगर गौर करें तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाता दीन व नसीहत, दीन खैर खाई का नाम है। हमें आका की उम्मत के लिए खैर खाई करनी है, इनको तकलीफ से बचाना है, और हम तकलीफ से बचाने की अगर हम नीयत करेंगे, इनको सफाई सुथराई से इनकी सफाई सुथराई की तरफ लाएंगे। हाँ, अब बिला इजाज़त शरई अगर आप किसी पड़ोसी को, किसी शख्स को तकलीफ़ दे रहे हैं, उसको अजियत हो रही है, तो फिर हुकूकुल इबाद तलफ अगर हो रहे हैं तो फिर इसका अलग एक अपना मतलब के वबाल है। तो मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। तो हम अगर मिलकर एक बाहैसियत एक कौम अगर हम इस बात का अज़म करें ना कि हम अपनी फ़ज़ाओं को आलूदगी से बचाएंगे। ठीक है, फैक्ट्रियों से आलूदगी निकल रही है, उसको रोकना उनका काम है कि जो इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं कि इसका क्या हल होना चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए। मगर कम से कम जो मोटरसाइकिल और कार चलाते हैं, जो वैगन बस से चलाते हैं, उनको तो चाहिए ना कि माहौल को आलूदा होने से बचाएं। वो तो एक एक्सीलेटर मारते हैं तो कितना वज़न का तो इनका धुआं निकलता है बाहर से।
تو مینٹیننس ہمارے یہاں چونکہ پرابلم ہے اور مینٹیننس کرتے نہیں ہیں، مینٹیننس کا مزاج نہیں ہے، اور پتہ نہیں اب ٹریفک کے قانون کے اندر مینٹیننس سرٹیفکیٹ کی کیا اس پر حیثیت ہے، تو ایسی کوئی چیزیں ہیں نہیں. تو جو موٹر سائیکل اور کار اور اس طرح کی چیزوں سے جو آلودگیاں جو نکل رہی ہوتی ہیں اسپیشلی بسوں ویگنوں سے، تو یہ پیسے بچانے کے لیے اس کا مینٹیننس نہیں کرتے اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ایک اور پہلو کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ توجہ دلائیں. عمومی طور پر یہ کھانے پینے کی اشیاء یہ جو کھلے بندوں بکتی ہیں، یہ مطلب اسٹال پر بکتی ہیں، اور بالخصوص ان دنوں تو جو افطار کے جو وقت جو پورے کا پورا بازار سرگرم عمل ہوتا ہے، ایک تو ان کا اپنا کھانا کیسا صحت کے اعتبار سے تو اپنی جگہ پر، پھر وہ کھلا ہوا ہونا، پھر اس پہ مکھیوں کا اور پھر جناب والا وہی ہم نے لینا ہے، وہی ترکیب بنانی ہے، وہی فالودہ جو بھلے کرے ہماری زندگی آلودہ پر ہم نے بھی لینا وہی ہے، وہی کھانی ہے کلفی جو بھلے ہماری طبیعت کو لگا دے الفی مگر لینی ہم نے وہی ہے. تو کیوں ایسا ویسا ہیں؟ ہم مقفع باتیں کرتے ہیں نا، مقفع بھی اور مسجع بھی. مشجع بھی نا، بھلے پبلک کی سمجھ میں نہ آوے ہماری یہ دونوں اصطلاحیں. چلیں کال لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفیق انجم اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے. آلودگی ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے. جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہر طرف گندگی کے ڈھیر ہمارا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی صفائی ستھرائی کی عادت سکھانی چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر، گلی اور محلے کو صاف رکھیں، خود بیماریوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور دعوت اسلامی کی مدنی تحریک مصالح معاشرہ میں شامل ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان گلی کچوں کا میں منظر تصور میں لا رہا تھا کہ جن میں جو بجلی کے جو تار ہمارے جو کہ الیکٹرک کے جو تار ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر جس طرح کی وہ تھیلیاں اور چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ کوئی نیچے سے تھوڑی کسی نے پھینکا ہے، تھرو کیا ہے، وہ تھیلی ایسی پھینکی ہے، وہ تار میں اٹک گئی ہے. یہ سارا مطلب کہ جو آ رہا ہے نا سب اوپر سے آ رہا ہے. اتنی بد تہذیبی ہے بعضوں کی، اتنی بد تہذیبی ہے کہ مطلب کہ بچوں کے جو وہ ہوتے ہیں ڈائپرز جو ہوتے ہیں وہ گندگی سے بھرے ہوئے یہ اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اتنی بد تہذیبی. اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو کھڑکی اور جو گیلری ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، کھانا کھا رہے ہیں یوں اٹھایا یوں. اچھا دسترخوان لگے، ارے ہمارے ملک کی گلی میلہ ڈسٹ بن نہیں ہے. اپنے گھر میں یہ سارا نظام بنا کر رکھیں. کیا ہو گیا ہم فیکٹری والوں کو بولیں، ہم دیگر آلودگی پھیلانے والوں کو بولیں، ہم مطلب کہ یہ بولیں، مگر یہ نا کہ اپنا ایک باحیثیت قوم اور ایک باحیثیت ایک مسلمان دنیا بھر کے میں عاشقان رسول سے عرض کروں گا نا، اپنا تو کلچر بنائے کہ مجھے صفائی ستھرائی کرنی ہے، مجھے میرے بچوں کو ابو گھر کے اندر بھی صفائی ستھرائی. بھائی ابو یہ کیا رکھوں، امی میں کہاں ڈالوں، تو بچوں کو کوڑا دان گھر کے اندر یہ کونے پہ رکھا اس کا پتہ تو بتائیں. گھر میں سب کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے ڈسٹ بن رکھی کدھر ہے. تو پلیز یہ بات بھی بڑی اچھی کہہ رہے ہیں آپ کہ ڈسٹ بین میں کوڑا ڈالنے کی بچوں کی عادت ہونی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں حضور پبلک جو پلیسز ہوتی ہیں جیسے بس سٹینڈ ہے، وہاں پر بھی اسٹیشنز ہیں، وہاں پر بھی اداروں نے کچھ وہ لگائے ہوتے ہیں ڈبے سے اور اس پر لکھا ہوتا ہے یوز می، اور کچھ پر اور عبارت بھی لکھی ہوتی ہے کچرا اس میں ڈالیں، لیکن نہیں ڈالیں گے. یوں ہی جو کچرا کنڈیاں بعض اوقات ہوتی ہیں وہاں پر وہ رکھا ہوتا ہے، لوہے کا ایک بنا سا ہوتا ہے، کچرا اس میں ڈالا ہوتا ہے، لیکن لوگ اس میں ڈالنے کے بجائے جیسے موٹر سائیکل پہ کوئی بندہ آیا گھر کا کچرا لے کر ادھر سے تھیلی گھمائے گا، وہ چاہے اندر جا رہی ہے چاہے باہر جا رہی ہے. مزاج کی ساری بحث ہو رہی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. موٹر سائیکل پر جاتے جاتے چیز کھاتے کھاتے پھینک دی. اتنا ہمارا عجیب مزاج ہے، یعنی اگر ہمیں فیسیلیٹ کیا بھی جائے نا تو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم فیسیلیٹ اویل کرنے کی سچویشن میں نہیں ہے. ہمارا آج تک مزاج یہ ہے کہ ہم سڑک پر کھڑے ہو کر ویگن کو ہاتھ دے رہے ہوتے ہیں، اور جہاں ہم کھڑے نا وہ ہے کہ بھائی میرا ملک ہے، میں اپنے ملک کا آدمی ہوں، اور میں جہاں کھڑا رہوں گا وہاں بس کو رکنا چاہیے. جہاں میں رک گیا وہ بس اسٹاپ، وہ میں رک گیا وہ ویگن کا اسٹاپ ہے. رکشے کو ہاتھ دو،
رکشہ بھی یہیں آئے گا، صاحب کے پاس آ کر رکشہ رکے گا، ٹیکسی والا بھی آ کر رکے گا، اور ٹیکسی والا اگر چلا گیا تو جو ادھر سے جو حضرت جو ان کو جو القابہ سے نواز رہے ہوں گے نا، ٹیکسی والے کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے، تو ہمارے یہاں بھی بس اسٹاپ، دنیا کے کئی ملکوں میں بس اسٹاپ اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، آدمی وہاں جاتا ہے، وہاں جا کر یعنی ہم خود ہی اصل میں ہم خود ہی یار اپنے آپ کو سنوارنا نہیں چاہ رہے نا، کیوں کسی پر ہم اتنا الزام ڈالتے چلے جائیں؟ جب ہمارا مزاج سنورنے کا خود ہی بن جائے گا نا تو خود ہمارے متعلق ہمارے مزاج کے مطابق آئیں گے. جب ہم ہی مطلب کہ وہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، جو ہوتا ہے انہیں تو جی رہے. بہت عجیب سی حالت ہے یار، عجیب سی حالت ہے. اللہ رحمت فرمائے اور ہماری حالت کو اچھا فرمائے. مزید کچھ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمیہ تاریہ ہے، میں ضیاء کوٹ سے بات کر رہی ہوں. پیارے نگران شورا، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جو بچے گلیوں یا سڑکوں میں ریپر وغیرہ پھینکتے ہیں، کیا اس سے بھی آلودگی پیدا ہوتی ہے؟ براہ کرم مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آلودگی ایک الگ موضوع ہے، گندگی ایک الگ موضوع ہے، مگر اس عمل سے یہ ضرور ہے کہ گندگی ہوتی ہے، کچرا جمع ہوتا ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے. اور اس سے گھر کے اندر چھوٹا موٹا ڈسٹ بن ہو، اس کے اندر ڈال دینا چاہیے، اور پھر اس کو باہر جا کر کچرے کا جو بھی ڈبہ رکھا ہو اس میں ڈال دینا چاہیے، تاکہ ادارے والے آئیں اور اس کو لے کر چلے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کالز کی طرف جانے سے پہلے ایک میسیج ہے، یہ میں پڑھ لیتا ہوں. میسیج والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اپنی بلڈنگ صاف کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن لوگ ہمارا تعاون کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تربیت کریں، کچھ ٹریننگ سیشنز ہوں، کچھ ان کو میسیج دیا جائے، اور اس طرح کوشش کرتے رہیں گے. ایک آدمی اچھا ہوتا ہے نا، محلے کو اچھا کر سکتا ہے. مدینہ ایک برا ہوتا ہے، برا کر سکتا ہے. آپ اچھے ہیں، آپ اپنی اچھائی کو بالکل پھیلائیں. آپ اچھے ہیں، اپنی اچھائی اپنی ذات تک نہ رکھیں، اپنی اچھائی کو عام کریں. یہ اسی طرح معاشرہ اچھا بنے گا. صحیح. سوال ہے، کہتے ہیں کہ جسے کرٹیسائز کریں گے تو کام نہیں چلے گا. کہتے ہیں کہ اندھیرے کو مت کوسو، چراغ کو درست کر لو. واہ، مدینہ کیا پیاری بات کی آپ نے. صحیح. یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال ہے زین العابدین بن محمد یونس رضوی، گڑا موڑ وہاڑی سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی باطنی جو بیماری ہے، جو باطنی گندگی ہوتی ہے، اس کو کس طرح دور کیا جائے؟ اس کو سب سے پہلے توبہ کی جائے، سچی توبہ کی جائے اللہ کے حضور، علم دین حاصل کیا جائے، اور اچھا ماحول کریٹ کیا جائے. جس طرح باہر آلودگی سے بچنے کے لیے بندہ ایک صاف ستھرا ماحول میں رہتا ہے تاکہ میرے کپڑے اور میرا بدن گندا نہ ہو، اسی طرح اپنے کردار کو صاف رکھنے کے لیے بری صحبت اور برے ماحول سے بچنا پڑتا ہے، اور اچھے ماحول کو اختیار کرے تاکہ کردار گندا نہ ہو. مدینہ سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہوتے ہیں اور دماسا اور پوتا، ان کی صفائی کے حوالے سے آپ کس طرح تربیت کرتے ہیں؟ جب بھی مدنی چینل پر ان کو دیکھتے ہیں تو یہ صاف ستھرے ہی نظر آتے ہیں. لاہور، مرکز اولیاء لاہور سے سوال ہے. جب مدنی چینل پر آئیں گے تو پھر اہتمام کے ساتھ ہی آئیں گے نا. اور ان کی جیسے ماشاءاللہ ابھی ایک مدنی منا آپ امیل سنت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، حسن رضائی امیل سنت کے یہ رضائی پوتے بھی ہیں، تو وہ بھی ماشاءاللہ آپ کو اسی طرح پیارے پیارے انداز میں نظر آئیں گے. تو اصل میں ایک تو مدنی چینل پر آئیں گے تو ایک ویسے ہی جیسے آپ کہیں مہمان بن کے جاتے. اب جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں اس طرح آپ کے سب کے گھروں میں ہوں نا، تو جب بھی آپ کسی کے یہاں یا کوئی ایسی جگہ جائیں گے تو ایک الگ سے اہتمام تو ہوتا ہے.
آدمی تھوڑا اپنے آپ کو بہتر طریقے سے لاتا ہے. آپ اس طرح گھر کے کپڑے اٹھا کر تو کسی کے گھر پر نہیں چلے جاتے. گھر کی جو صورتحال ہوتی ہے، اپنے باہر نکلنے کا لباس، تو گھر میں رہنے کا لباس، اس طرح کے تھوڑے مختلف لباس ہوتے ہیں. تو لیکن جو بھی صفائی ستھرائی کے ماحول کو آپ نے دیکھا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے والدین کی اس کے اندر کارکردگی ہے نا، ان کے والدین کی تربیت ہے. میں تو نہیں نہ کرتا ایسا. تو اللہ کریم ان کو بھی شاد و آباد رکھے، اور ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہنستا کھیلتا مسکراتا صفائی ستھرائی والا رکھے. بچے صفائی ستھرائی کا ان کو خود کو تھوڑی کوئی ہوتا ہے. ہمیں ان کی اسی عمر سے تربیت کرنی ہے اور ان کو صفائی ستھرائی کی طرف لانا ہے، اور گندگی سے ان کو کراہت دینی ہے. تو انشاءاللہ وہ خود بھی اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں گے اور اپنے کردار کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے. سعد رضا کو آپ کچھ تو بولتے ہوں گے جی؟ نماز پوتا ہے آپ کا سعد رضا، کچھ تو کہتے ہوں گے سعد رضا کو آپ؟ کیا کہوں گا، ابھی سمجھے گا تھوڑی ہماری لینگویج، ابھی اس کو تو ہماری لینگویج وغیرہ بھی وہ کچھ بھی نہیں. ان کے والدین ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے کیوں دیکھیں، کوئی اچھا ہو رہا ہے تو اپنے کیوں اپنے کھاتے میں لیں، خالی اپنے کریڈٹ لینا. جو بھی بچوں کا اچھا ہو رہا ہے ان کے والدین کو کریڈٹ جائے گا، وہ دیکھتے ہیں. میں کہاں دیکھوں گا. مدنی چینل پر آنے کے لیے اہتمام کا تو خیر آپ کا ایک ماشاءاللہ اپنی جگہ پر ہے، مگر ہوتا ہے طبیعتاً ہی کچھ ماشاءاللہ والدین اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ان کا مدنی منہ صاف ستھرا ہی رہنا چاہیے، نظافت پسند ہوتے ہیں نا، ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. مدینہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رادیہ اطاریہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. نگران شورا کی بانگاہ میں عرض ہے کہ جو انہوں نے کل افطاری کے وقت دعا کروائی ہے وہ میں پہلے بہت زیادہ ڈرامے دیکھا کرتی تھی، لیکن اب میں نے نیت کر رہی ہے کہ آئندہ میں کوئی ڈرامہ نہیں دیکھوں گی. اور نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے لیے چل مدینہ کی دعا عطا کر دے اور مغفرت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے. آپ کو اور آپ کے پورے گھر والوں کو اللہ خوشیاں نصیب کرے. فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے.